میں راجہ پرویز اشرف صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ قومی اسمبلی کا 16واں اجلاس 9 منتخب اراکین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے اراکین سے حلف لیا۔ حلف کے بعد اراکین باری باری اسپیکر کے پاس جا کر رول آف ممبرز پر دستخط کرنے میں مصروف۔ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، فضل الرحمان، عمر ایوب، عامر ڈوگر نے دستخط کیے۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کے ایوان میں نعرے۔ اسپیکر کے منع کرنے کے باوجود ارکان باز نہ آئے۔ گیلری میں مریم نواز بھی موجود۔ مریم اورنگزیب، آصفہ بھٹو نے بھی اپنی جماعت کے حق میں نعرے لگا دیے۔ اسپیکر نے گیلری میں موجود افراد کو وارننگ دی، نعرے بازی پر باہر نکالنے کا کہا۔ سیکیورٹی سٹاف نے وارننگ کے باوجود نعرے لگانے والوں کو باہر نکال دیا۔ اجلاس شروع ہونے سے قبل بھی سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا احتجاج، جعلی مینڈیٹ نامنظور کے نعرے لگاتے رہے۔ راجہ پرویز اشرف آج ہی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈیول جاری کریں گے۔ اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے اراکین کا موڈ خوشگوار، چہروں پر مسکراہٹ سجائے، اراکین کی خوشی قابل دید۔ خواتین خوب سج دھج کر ایوان میں پہنچی۔ ایوان میں اراکین کی ایک دوسرے سے غیر رسمی گفتگو، سیکیورٹی وجوہات پر افتتاحی اجلاس کے لیے جاری مہمانوں کے دعوت نامے منسوخ۔ ادھر رکن اسمبلی منتخب ہونے والے سینیٹرز عبدالغفور حیدری اور نصرت صادق نے اپنے استعفے چیئرمین سینٹ کو جمع کرا دیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بانی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط ملک دشمنی قرار دے دیا۔ بولے یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے، کوئی اور شخص یا سیاسی جماعت ایسا کام نہیں کر سکتی۔ شہباز شریف کو بھی بانی پی ٹی آئی کے خط کی مذمت، کہا یہ سائفر کے بعد ایک اور ملک دشمنی کا ثبوت ہے۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں ملک مکمل تباہی کا شکار ہو۔ حمزہ شہباز نے کہا 9 مئی کی طرح معیشت کو بھی آگ لگانے کی کوشش جاری ہے، مگر ان کی یہ کوشش ناکام ہوگی۔ عطا طارٹ بولے مخالفین کا آئی ایم ایف کو خط ملک کے خلاف اقدام اور ذاتی انا کی تسکین ہے۔ خط میں کاش یہ بھی لکھتے کہ وہ قیدی ہیں اور کرپشن کیسز میں اندر ہیں۔ انتخابات میں اس بار 5th جنریشن والی دھاندلی ہوئی، ہم ایوان کے اندر رہ کر احتجاج کریں گے۔ آزاد رکن اسمبلی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ کسی کا مینڈیٹ چوری کر کے پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے۔ عمر ایوب بولے کہ کسی چیز میں رکاوٹ بننے نہیں، عوام سے بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوانے کا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں، عوام کی خدمت اور ان کی ترجمانی کریں گے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ عوام نے بوسیدہ نظام کو نئی جہت دینے کے لیے مینڈیٹ دیا، اس پر عمل کریں گے۔ علی محمد خان بولے کہ ظلم کے باوجود 100 کے قریب اراکان ایوان میں پہنچے ہیں، مزید بھی جلد پارلیمنٹ میں ہوں گے۔ لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کو ان کی ملیت میں اور جعلی مینڈیٹ کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ زرتاج گل بولیں کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی، ہمارا مطالبہ بانی پی ٹی آئی سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے۔ اللہ کرے یہ اسمبلی عوام کی امیدوں پر پورا اترے اور عوام کو ریلیف کے لیے کام کرے۔ صدر آئی پی پی علیم خان کا اسمبلی آمد پر اظہار خیال۔ یوسف رضا گیلانی بولے ہر الیکشن پر دھاندلی کی بات ہو رہی ہے، یہ روایت ختم ہونی چاہیے۔ رہنما جے یو آئی نور عالم نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، یہ کسی شخصیت نہیں، ملک کے لیے سوچنے کا وقت ہے۔ فاروق ستار بولے ہمارا بنیادی نقطہ آئینی ترمیم ہے، عوام کو ان کا حق دلائیں گے۔ رہنما نون لیگ کھیل داس بولے خوشی ہے نواز شریف ایک بار پھر اسمبلی آئے ہیں، شہباز شریف کی قیادت میں ملک میں خوشحالی واپس لائیں گے۔ ایاز صادق کا سب کو مل بیٹھ کر تلخیاں دور کرنے کا مشورہ۔ حکمران اتحاد نے ایاز صادق کو اسپیکر اور غلام مصطفیٰ شاہ کو ڈپٹی اسپیکر کے لیے نامزد کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل نے عامر ڈوگر کو اسپیکر اور جنید خان کو ڈپٹی اسپیکر کے لیے امیدوار نامزد کیا۔ کاغذات نامزدگی آج جمع کرائے جائیں گے، انتخاب کل ہوگا۔ نئے وزیر اعظم کا انتخاب 4 مارچ کو ہوگا۔ حکمران اتحاد شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر چکا۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار عمر ایوب ہوں گے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے 169 ووٹ درکار۔ نون لیگ اور اتحادیوں کو 210 سے زائد ارکان کی حمایت حاصل۔ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے
पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास रह जाने वाले अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया। नए स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी। अरकान खुफिया राय शुमारी के तहत अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती और पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह मियां खेल स्पीकर के उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी और PTI P के अरबाब वसीम मद्दे मुकाबिल होंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी आज दोपहर 3 बजे होगा। नौ मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेंगे। स्पीकर के फराइज सीनियर रुकन इंजीनियर जमुर्क खान भी निभाएंगे। राय शुमारी खुफिया होगी। नून लीग ने अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद। असम्बली के 65 में से 57 नौ मुंतखब अराकीन ने गुज़श्ता रोज हलफ उठाया। निगरान वज़ीर आज़म का लहजा काबिल अफसोस है। इंतहाई बेज़ाब्तगियों से गाफिल नहीं हो सकता। सदर ममलकत का अनवारुल हक काकड़ के लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी पुरअमन, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए साजगार माहौल बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सदर ममलकत को आमतौर पर समरियों में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक वापस की थी। मेरे अमल को जानिबदार अमल के तौर पर लाया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत अभी तक मखसूस नशिस्तों पर फैसला नहीं किया। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास बुला रहे हैं। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर रात 12 बजे दस्तखत किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक IMF से दरखास्त की गई है कि 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाया जाए। खत में बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखने की दरखास्त। PTI IMF प्रोग्राम में रुकावट नहीं डालना चाहती। IMF पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। हम ये नहीं कह रहे कि IMF तहकीकाती इदारे का काम करे। खत में तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तफसीलात से भी आगाह कर दिया। IMF आलमी मुबस्सिरीन की इंतखाबात पर रिपोर्ट का जायजा ले। इत्तेहादी जमातों की मौलाना फजलुर रहमान को बनाने की एक और कोशिश। पार्टी कायदीन की घर के मौलाना से मुलाकात। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदारती इंतखाब के लिए ताउन की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक सरबराह JUI ने हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार किया। इंतखाबी धांधली की शिकायत के अंबार लगा दिए।